شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں شیئر کرنے آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی امرین شیئر کر رہی ہیں۔ امرین کہتی ہیں، میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 13 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کی بڑی خالہ کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ لوگ حیدرآباد میں رہتے تھے۔ ان کی فیملی کی یہ پہلی شادی تھی۔ سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ ہم لوگوں کی فرسٹ کزن تھی جن کی شادی تھی۔ ہم لوگ شادی کی تیاریوں میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی تھے، مصروف بھی تھے۔ گرمیوں کا موسم سٹارٹ تھا اور میری کزن کی شادی جو تھی وہ جون میں تھی، یعنی سخت گرمی کے موسم میں۔ ہم لوگ حیدرآباد ان کی شادی سے 4 دن پہلے ہی چلے گئے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر خوب رونق لگائی اور ہم لوگ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ میری خالہ جس گھر میں رہتی تھی وہ گھر بہت چھوٹا تھا، یعنی وہ ایک ایسی جگہ پر رہتی تھی جہاں پر اوپر والے پورشن میں کوئی اور فیملی رہتی تھی اور نیچے والے پورشن میں یہ لوگ رہتے تھے۔ گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے علاقے میں ہی ایک گورنمنٹ اسکول ہوتا تھا جو کہ 3 ماہ کی چھٹیوں کی وجہ سے بند نہیں تھا، بلکہ وہ اسکول تقریباً 6 سے 7 سال پہلے ہی بند ہو چکا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسکول کی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے اس اسکول کو خالی کروایا گیا تھا، کیونکہ وہ اسکول بہت ہی زیادہ قدیم اور پرانا تھا اور اس وقت وہ اسکول جب سے خالی ہوا اس کی کوئی بھی تعمیر نہیں ہوئی، بلکہ علاقے میں اگر کوئی فنکشن ہوتا تھا، کوئی خوشی غمی کا موقع ہوتا تھا تو لوگ اسکول کے احاطے میں جا کر اپنے وہ جو بھی ان کا ہوتا تھا ایونٹ اس کو جا کر وہاں پر وہ لوگ کر لیا کرتے تھے۔ اس اسکول کی جو چابی تھی وہ وہاں کے علاقے کے ہی ایک شخص کے پاس تھی، جو میرے خالو نے ان سے اسکول کی چابیاں لے لیں اور یہ کہا کہ ہمیں 1 ہفتے کے لیے اسکول چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں نے وہاں پر اپنی بیٹی کی شادی کے فنکشن کرنے ہیں۔ وہ لوگ کافی زیادہ محلے دار سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ انہوں نے اسکول کی چابیاں دے دیں۔ میری کزن کی مہندی سے 1 دن پہلے ہم لوگ سب مل کر اسکول دیکھنے کے لیے گئے۔ اسکول جو تھا ان کے گھر سے تھوڑا دور تھا، یعنی محلہ کراس کر کے اسکول جو تھا وہ ایک کھلی جگہ پر تھا اور اسکول کی بیک سائڈ پر ایک قدیم اور پرانا شمشان گھاٹ بھی ہوتا تھا۔ وہ شمشان گھاٹ خالی ہوئے بھی 80 سے 90 برس ہو گئے تھے۔ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کا وہاں پر وہ شمشان گھاٹ ہوتا تھا۔ پہلے ہم لوگوں نے صرف اس کے بارے میں باتیں ہی سنی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی ہم لوگ اس اسکول کے بڑے گیٹ سے داخل ہوئے، وہ اسکول کافی زیادہ بڑا تھا کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ وہاں پر بے تحاشا درخت تھے۔ درختوں نے اس پوری عمارت کو چاروں طرف سے جیسے گھیرا ہوا تھا۔ 7-8 سال سے بند وہ عمارت بہت ہی زیادہ پرسرار اور ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا اندر جاتے ہوئے۔ جگہ جگہ پر اس کے خشک پتے بکھرے ہوئے تھے، درخت ہی درخت تھے اور بہت گراس بھی تھا۔ سامنے ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا اور اس کے پیچھے اسکول کی وہ پرانی بلڈنگ بھی تھی جو کسی دور میں آباد ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر مہندی کے لیے جھولا سجانا تھا اور جو گراؤنڈ تھا وہاں پر ہم لوگوں نے اسٹیج وغیرہ بھی بنوانا تھا، تو ہم لوگ ابھی جگہ سیٹ کر رہے تھے۔ میں اور میری کزن جو تھیں ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو سارے اسکول کا وزٹ کر کے آتے ہیں اور وہ پرانا شمشان گھاٹ بھی اوپر سے دیکھ لیں گے۔ ہم لوگ جیسے ہی اسکول کی عمارت کے اندر داخل ہوئے، وہ عمارت اتنی بھیانک تھی اندر سے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی 7 سال نہیں بلکہ 100 سال پرانا کوئی کھنڈر ہے۔ اس کی در و دیوار بہت ہی زیادہ پرانی اور بوسیدہ تھی۔ ہمیں تو بعض دیواروں پر ایسا بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے خون
بہہ کر اوپر سے جیسے خون کی لائنیں ہوتی ہیں. اب پتہ نہیں وہ پانی تھا، وہ کیا تھا، کوئی انک تھا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ بہت ڈراؤنا تھا. ہم لوگوں نے ایک دو کلاس روم بھی دیکھے، ان کے دروازے ٹوٹے پھوٹے ہوئے تھے، کوئی کھڑکیاں بھی سلامت نہیں تھیں. آندھی، طوفان، بدلتے موسم، ان سب نے اس کو مزید بھیانک اور پرسرار بنا دیا تھا. تبھی انہی کلاس روم کی سامنے بالکل گیلری سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں. سیڑھیاں بھی کوئی کم خستہ نہیں تھیں. جیسے ہی ہم لوگ سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے اوپر جا رہے تھے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا. ابھی ہم لوگ آدھی سیڑھیوں میں ہی تھے، ہمیں ایسا محسوس ہوا جس طرح سے کوئی بھاگ کر کلاس روم کے اندر گیا ہے. میری کزن نے بھی محسوس کیا اور میں نے بھی محسوس کیا، لیکن اس وقت ہم دونوں کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ باقی کے میری بہن، میرے بھائی اور ہم لوگوں کے دوسرے کزنس، وہ لوگ سب گراؤنڈ میں تھے اور وہاں پر سارے وہ باتیں کر کے سیٹ اپ بنا رہے تھے کہ کہاں پر کون سی جگہ ہم لوگوں نے ارینج کرنی ہے. میں نے اپنی کزن سے یہ کہا کہ یہ کون بھاگ کر اندر گیا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی ہوگا. وہ لوگ تو باہر تھے، ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. خیر ہم لوگ بچتی بچاتی ان سیڑھیوں کے اوپر چلی گئیں. اوپر والا منظر بھی عجیب و غریب تھا. جگہ جگہ پر ٹوٹی پھوٹی کرسیاں، ٹوٹے پھوٹے ڈیسک پڑے ہوئے تھے. بہت بھیانک جگہ لگ رہی تھی. اوپر والے کلاس روم جو تھے وہ بہت زیادہ بڑے تھے اور وہ بہت زیادہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے. وہاں پر ہم لوگ چلتی چلتی ایک گیلری میں گئیں. وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی. وہ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے گرمیوں کا موسم ہے اور جون کی تپتی دوپہریں ہیں. ہم لوگ بہت ڈر رہی تھیں. تبھی ہمیں ایک کلاس روم کے اندر سے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے کوئی بول رہا ہے. کسی کے بولنے کی آواز سنائی تھی، جیسے کوئی باقاعدہ منہ میں کچھ بولتا ہے. اوبویسلی وہ بہت بڑے ہال کمرے تھے اور وہاں پر آواز گونجتی تھی. میں نے اپنی کزن سے یہ کہا کہ تم نے آواز سنی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے بالکل آواز سنی ہے. بھلا یہاں پر کون ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ اس کلاس روم کے اندر جھانک کر دیکھنے لگ گئیں. وہاں پر بھی ایک کھڑکی تھی جو ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے باہر کافی زیادہ درختوں کی چھاؤں کی وجہ سے دن کے ٹائم بھی وہاں پر اندھیرا محسوس ہو رہا تھا. وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ہم لوگ جیسے ہی اس کلاس روم کے اندر گئیں، ہم لوگ کھڑکی کے پاس گئیں تو نیچے وہی گراؤنڈ تھا جہاں پر ہم لوگوں کے کزنس کھڑے ہوئے تھے. ہم لوگ ان کو بلا رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ ہم لوگ اوپر آئے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کے کزن نے ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم لوگ اوپر کیوں گئے ہو، نیچے آؤ. اس اسکول کی عمارت میں کبھی بھی کوئی نہیں گیا، نیچے آ جاؤ تم لوگ جلدی سے، ہم لوگ گھر جا رہے ہیں. بہت تیز گرمی تھی. وہ لوگ پھر بھی ساری جگہ دیکھ رہے تھے. ہم نے انہیں یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ نیچے آ رہی ہیں. ہم لوگ جیسے اس کلاس روم سے باہر نکلنے لگیں تو ہم لوگوں نے وہاں پر دیوار کے اوپر کچھ لکھا ہوا دیکھا. اس دیوار کے اوپر بہت پرانے دور کی تاریخیں لکھی ہوئی تھیں اور ان کے نیچے کچھ نام بھی لکھے ہوئے تھے. ان میں مسلم نیم بھی تھے اور ہندو نیم بھی تھے. پھر اس کے آگے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ عجیب و غریب ڈراؤنی تصویریں بنی ہوئی تھیں. وہاں پر ایسے تصویر بنی ہوئی تھی جس طرح سے کسی لڑکی کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور اس کو جس نے الٹا لٹکایا ہے وہ بہت بھیانک کوئی مخلوق ہے جس کا قد بہت چھوٹا اور بازو بہت زیادہ لمبے ہیں. اس لڑکی نے جیسے وہ رو رہی ہے اس کے آنسو بھی بنائے ہوئے تھے. اتنی خوفناک تصویر دیکھ کر ہم لوگ تو ڈر گئیں. جیسے ہم لوگ اس کلاس روم سے باہر نکلیں، اس کے آگے بھی ایک کلاس روم تھا. ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس کلاس روم کے اندر کوئی داخل ہوا ہے. اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا. ہم نے باقاعدہ اس وجود کو دیکھا. میں نے اپنی کزن سے یہ کہا کہ ابھی میں نے یہاں پر اندر کسی کو جاتے دیکھا ہے. اس نے یہ کہا کہ نہیں تمہارا وہم ہے، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، چلو آؤ نیچے چلتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ رکو، ٹھہرو ذرا اس کو دیکھنے تو دو. میرے بھائی کے پاس موبائل تھا. میں نے اسے یہ کہا کہ میں اپنے بھائی سے موبائل لے کر آتی ہوں اور پھر ہم لوگ یہاں پر یہ جو دیوار پر تصویریں بنی ہیں اس کو موبائل میں کیپچر کر لیں گے اور سب کو دکھائیں گے کہ ہم نے وہاں پر کیا دیکھا تھا. اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے. میری ایک فرینڈ تھی، اس کو بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی، جنات وغیرہ میں اس کو بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، تو اس کے لیے میں نے سوچا میں یہ تصویریں لے لیتی ہوں اور اس کو اسکول کی تصویریں بھی دکھاؤں گی. ہم دونوں بھاگتی ہوئی نیچے گئیں اور ہم لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ بس 1 منٹ کے لیے اپنا موبائل دیتے ہیں، ہم نے کچھ تصویریں بنانی ہیں. بھائی ہمیں ڈانٹنے لگے اور پھر یہ کہا کہ اچھا جلدی سے تصویریں بناؤ اور چلو گھر. وہ لوگ سارے درخت کی چھاؤں میں کھڑے ہوئے تھے. ہم لوگ پھر اسی گیلری سے اسکول سے اندر آئیں اور وہ جو سیڑھیاں تھیں، ہم لوگ ان سیڑھیوں میں ابھی آدھی سیڑھیوں پر ہی چڑھے تھے. ہم لوگوں کو ایسا لگا جیسے سیڑھیوں میں کوئی کھڑا ہوا ہے اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر چلا گیا. بہت ڈر لگ رہا تھا کہ بھلا کون ہے جو یہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ یوں آنکھ میں چولی کھیل رہا ہے. کبھی کوئی پیچھے سے بھاگ کر گزرتا ہے تو کبھی کوئی اوپر دکھائی دیتا ہے. جیسے ہی ہم لوگ اوپر گئیں تو وہاں پر
ہم لوگ اس کلاس روم میں گئیں اور وہاں پر جا کر ہم لوگ وہ تصویر جب اپنے موبائل میں بھائی کے موبائل میں تصویر کھینچنے لگی تو دیوار کے اوپر وہ تصویر ساری بدل چکی تھی. وہ عجیب و غریب مخلوق تھی. وہی چھوٹے قد والی مخلوق جیسے ایک کمرے سے باہر نکل رہی ہو اور اس کے آگے 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں. وہ لڑکیاں دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے شاید وہ ہماری تصویر کسی نے بنائی ہے. ان کے کپڑوں کے رنگ بھی بدل گئے. ان تصویروں میں دیوار کے اوپر بنی ہوئی تصویروں میں بھی رنگ تھے. یہ بہت ڈراؤنی بات تھی. ہم لوگ تو بہت ڈر گئیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جیسے ہم لوگ وہاں سے باہر نکلنے لگیں ہمیں ایسا لگا کہ جیسے کسی نے کوئی ہنستا ہے اور ایک ہنسی کی آواز آتی ہے ہماری بیک سائڈ سے. ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا. تبھی ایک دم سے میری کزن کو پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں، وہ تیزی سے کلاس روم سے باہر نکلی اور دوسرے کلاس روم میں چلی گئی جہاں پر ہم نے کسی کو جاتے دیکھا تھا. میں اس کو آوازیں دے رہی تھی، ماریا ادھر مت جاؤ، تم ادھر کیوں جا رہی ہو، ہمیں نیچے جانا ہے، پتہ نہیں یہ کیسی جگہ ہے. مجھے تو یہ کوئی جنات اور بھوت پریت کا علاقہ لگتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ یہاں پر رہتے ہیں. میں اس کو آوازیں دے رہی تھی، میرے سامنے وہ کلاس روم میں گئی اور جا کر ایک کونے میں بیٹھ کر ہنسنے لگ گئی. مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی وہ. اس وقت اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے کسی جانور کی آنکھیں چمکتی ہیں. یہ دوپہر کی بات ہے. میں بہت ڈر گئی. میں چیخیں مارنے لگ گئی اور میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اوپر بلایا. جب میں اس کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھ رہی تھی تو ماریا نیچے کھڑی ہوئی تھی. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ماریا اگر نیچے کھڑی ہے تو اوپر کون ہے. میں نے یہ کہا کہ ماریا اوپر ہے. ان لوگوں نے بھی جب دیکھا ماریا تو میرے ساتھ آئی تھی. وہ لوگ بھاگتے ہوئے اوپر آئے. ماریا نیچے کھڑی ہوئی تھی. ماریا مجھے آوازیں دے رہی تھی نیچے آؤ. اور وہ کون تھی جو کمرے میں ہنس رہی تھی. جیسے ہی میں وہاں سے باہر نکل کر نیچے آنے لگی، ابھی میرے بھائی بہن اور کزن تو اوپر آئے ہی نہیں تھے. میں کیا دیکھتی ہوں، اسی کلاس روم سے باہر جو میں نے تصویر میں ایک حلیہ دیکھا تھا، چھوٹا سا قد تھا، سفید لباس تھا، آنکھوں کی جگہ پر کالے کالے دھبے تھے. وہ ہنس رہا تھا. اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ چیخی. میں چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگ رہی تھی اور وہ باقاعدہ میرے پیچھے تک آیا. پتہ نہیں میں سیڑھیوں سے کیسے نیچے اتری. ابھی میں گیلری میں ہی تھی. میں بہت ڈر گئی. ماریا جو تھی ان لوگوں کے ساتھ تھی. میں نے جیسے ماریا کو دیکھا میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی. میرے بھائی بہنوں نے بہت کوشش کی کہ مجھے ہوش آ جائے. وہ لوگ مجھے اٹھا کر گھر لے کر آئے. پورے محلے میں تو جیسے شور برپا ہو گیا کہ ان لوگوں کے مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ لڑکی اسکول میں بے ہوش ہو گئی ہے. پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے کیا نہیں. 1-2 گھنٹے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت ڈری ہوئی تھی. میں تھر تھر کانپ رہی تھی. میں نے اپنے گھر والوں کو سب کو یہ بات بتائی. ماریا نے مجھے یہ کہا کہ جب تم نیچے ہم دونوں موبائل لینے آئے تھے، جب تم نے اپنے بھائی سے موبائل پکڑا تو مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی. میں نے یہ کہا کہ میں یہیں پر رکھتی ہوں اور تم جا کر اوپر سے تصویر بنا کر لے آؤ. میں تو تمہارے ساتھ آئی ہی نہیں. لیکن میرے ساتھ ماریا خود موجود تھی. اس نے مجھے خود کہا تھا کہ چلو جلدی سے ہم لوگ تصویر بنا کر لاتے ہیں. میں نے اسے ساری بات بتائی کہ تم میرے ساتھ اوپر گئی. ہم نے وہاں پر جا کر وہ تصویر بھی دیکھی اور وہ تصویر بدلی ہوئی تھی. اور پھر جب تم بھاگتی ہوئی کلاس روم میں گئی تو وہاں پر کونے میں ہنس رہی تھی. پھر میں نے وہاں پر ایک مخلوق کو دیکھا. وہاں پر محلے کے بہت سے لوگ تھے. ان میں کچھ بزرگ عورتیں بھی تھیں جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ اسکول بہت زیادہ آسیب زدہ ہے. یہاں پر بہت زیادہ بھوت پریت ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اسکول کی جو اوپر والی بلڈنگ ہے وہ بھوت پریت کا ہی علاقہ ہے. یہ اسکول خالی ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں پر لڑکیوں کو دورے پڑ جاتے تھے. اوپر والی منزل میں جتنے بھی کلاس روم تھے وہاں پر بہت زیادہ آسیب اور جنات تھا، کیونکہ وہاں پر درختوں کے وہ حصے آتے تھے جو اوپر والے تنے تھے. ان درختوں کے اوپر جتنے بھی جنات آباد تھے وہ سب کلاس روم میں آ کے لڑکیوں کو تنگ کرتے تھے. ان پر سائے ہو جاتے تھے، آسیب ہو جاتے تھے. ان کو ڈراؤنی مخلوقات دکھائی دیتی تھیں اور وہ لڑکیاں بے ہوش ہو جاتی تھیں. جب یہ واقعات حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے تو اس کے بعد یہ اسکول خالی ہو گیا اس بہانے کے ساتھ کہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کروانا ہے. پھر اسکول کی طرف کبھی کوئی آیا گیا ہی نہیں. لوگ اس کا گراؤنڈ ضرور استعمال کرتے ہیں لیکن وہ بھی شام ہونے سے پہلے پہلے. 1-2 شادیاں بھی یہاں پر لوگوں نے کی تھیں لیکن ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات عجیب سے ہی ہوئے تھے. جب ان لوگوں نے وہاں پر بارات کے لیے کھانا وغیرہ رکھا تھا تو وہ کھانا اتنا زیادہ ہونے کے باوجود ختم ہو گیا تھا. آدھی دیگیں غائب ہو چکی تھیں. ان میں سے کھانے ختم ہو چکے تھے جو کہ جنات نے کھائے تھے. اس اسکول میں جو لوگ تھے وہ یہاں پر کچھ عامل حضرات کو بھی لے کر آئے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس اسکول کی بیک سائڈ پر جو پرانا شمشان گھاٹ ہے
جس کو خالی ہوئے ہوئے بھی، جس کو بند ہوئے ہوئے بھی 80 سے 90 برس بیت گئے ہیں۔ وہاں پر بے تحاشا بھوت پریت اور جنات آباد تھے۔ وہ سب بھوت پریت اور جنات اس عمارت میں بھی آ گئے کیونکہ یہاں پر زندہ انسان تھے، اور یہ بھوت پریت کی وہ قسم ہے جو انسانی گوشت کھاتے ہیں اور انسانی خون کو بھی پیتے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی، مجھے بہت سا بخار بھی ہو گیا۔ میں نے اپنی کزن کی شادی تو اٹینڈ کی، لیکن ان کی شادی اس اسکول میں پھر ہم لوگوں نے کوئی فنکشن بھی نہیں کیا۔ اتنا کچھ سننے کے بعد مجھے ان کی شادی میں بھی عجیب و غریب چہرے والی عورتیں دکھائی دیں۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، کہاں سے آئیں، شاید وہ مجھے ہی نظر آتی تھی پھر غائب ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ مجھے ڈرامنے خواب بھی آتے رہے اور میں کچھ بیمار بھی رہی۔ جب ہم لوگ واپس کراچی آئے تو ہم لوگوں کی سپارے والی جو آنٹی تھیں وہ دم بھی کیا کرتی تھیں، ان سے میں نے بہت دم کروایا۔ کبھی طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی تو کبھی خراب۔ پھر میرے ابو اور امی مجھے ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے۔ ان عامل صاحب نے جب پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے اوپر بھوت پریت کا آسیب ہو چکا تھا۔ وہ بھوت پریت جو وہاں پر آباد تھے، جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے ہی میرے اوپر اپنا آپ ظاہر کیا تھا۔ اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی تو جو تصویر دیوار پر بنی تھی میرا بھی وہی حال ہوتا جو وہاں پر پہلی تصویر میں بنا ہوا تھا۔ پھر وہ تعویذ میں نے گلے میں پہن لیا۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ جب کبھی بھی تم حیدرآباد جاؤ تم نے اس اسکول کی طرف غلطی سے بھی نہیں جانا۔ میں دوبارہ کبھی بھی اس طرف نہیں گئی۔ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ امرین آپ کا۔ جسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshinvir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو وزٹ کریے گا۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔